أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو آنے والے حالات کے بارے میں متنبع کیا، آگاہ کیا کہ ایسے حالات تم پر آنے والے ہیں، ان حالات میں تم کو کس طرح رہنا ہے۔ ان چیزوں کی طرف جناب نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا تم پر آنے والا ہے آخر زمانے میں کہ تم پر تمہارے حاکموں کی طرف سے مصائب ہوں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی طرف سے تم کو اذیتیں پہنچیں گی۔ اس وقت میں تم جذبات میں نہیں آنا، اس وقت میں تم پریشان نہیں ہونا۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ پریشان کن حالات آتے ہیں، ان میں ایک مسلمان پریشان تو ہو سکتا ہے لیکن مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسی لیے ان پریشان کن حالات سے سب سے پہلے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حالات جو آئے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ان حالات میں ہم کو کیا تعلیمات ملی ہیں، اس کو غور کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں، جن حالات میں آپ کو حاکموں کی طرف سے، آپ کے بڑوں کی طرف سے کچھ تکلیفیں پہنچتی ہوں گی، تو ان حالات میں صرف 3 لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا شخص وہ ہوگا جو نجات پائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہو، دین کو پڑھا ہو اور اس پر عمل پیرا ہوا ہو اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کیا ہو۔ کس طرح کی جد و جہد کیا ہو؟ ہاتھ سے اس کا اگر بس چلتا ہے امر بالمعروف کرنے کا، کروانے کا، تو وہ ہاتھ سے لوگوں کو امر بالمعروف کرواتا ہے اور نہی عن المنکر سے روکتا ہے، یعنی برائیوں سے روکتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت و قوت ہے، تو وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ جو خوش نصیب لوگ ہیں، جو کامیابی کی راہ پر ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس میں سے پہلا شخص جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے دین کو پڑھا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچا رہا ہے، اور دین سیکھنے میں جو اس نے اچھائیوں کو پڑھا ہے اس پر عمل کر رہا ہے اور جو برائیوں کو پڑھا ہے اس سے رک رہا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت و قوت ہے کہ وہ دوسرے کو روکے اور وہ روکتا بھی ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ایک غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، ہم اس سے اچھی طریقے سے واقف رہتے ہیں، لیکن ہم اس وقت میں ارے یہ معاملے میں بیچ میں پڑے تو کہاں اپن پھنس جاتے ہیں، ان خیالات کی بنیاد پر ہم دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہوتی ہے، اس کے باوجود صرف اس خام خیالی کی بنیاد پر دور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کسی برائی کو پنپتے ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں، ارے وہ ان کا معاملہ اللہ دیکھ لے۔ ایسا نہیں، ہم یہ امت صرف اکیلے اپنی ذات کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ اس کو سارے افراد کی فکر کرنا ہے۔ تو آپ اپنے آپ میں تو گناہوں سے بچے ہوئے لیکن دوسروں کی فکر نہیں کر رہے ہیں تو کل اللہ کے پاس آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی یہ طاقت و قوت رکھتے ہیں تو آپ اس کو روکیں۔ اور عموماً ہوتا بھی اکثر ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے پاس طاقت و قوت رکھتے ہیں لیکن صرف اس خام خیالی کی بنیاد پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجدوں کے معاملے ہوتے ہیں،
مسجد میں کچھ جھگڑا ہو گیا، اس میں ہم جو ہے طاقت و قوت رکھتے ہیں، ہم ایک بااثر رہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا مت کرو، آپ یہ اختیار لے لو، آپ وہ اختیار لے لو، آپ ایسا کر لو ویسا کر لو، ہم روک سکتے تھے، لیکن ہم ارے جان دو وہ ان کا معاملہ ہے، وہ سلجھا لے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آپ ایک بااثر شخصیت ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی کسی بھی طرح کے حالات آ جائیں، آپ آگے بڑھے، ان حالات کو سدھارنے کی، ان پریشانیوں کو ان میں ختم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ ہوتا نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہیں، دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا شخص جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کامیاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخر زمانے میں جب اس پر حالات آئے ہوئے ہیں، اس کے حاکموں کی طرف سے، اس کے بڑوں کی طرف سے، ان حالات کو جھیلتے ہوئے ان حالات میں بھی وہ علم دین کو سیکھتا ہے، اور ان حالات میں بھی وہ دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہاتھ سے روکنے کی تو طاقت و قوت نہیں رکھتا، لیکن زبان سے روکنے کی تو وہ قوت رکھتا ہے، تو وہ زبان سے روکتا ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تیسرا وہ شخص جو نجات پائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مصائب اور مشکلات کے میں، جو بظاہر تو جو ہے نہ ہاتھ کی اس کے پاس طاقت و قوت ہے، نہ زبان سے روکنے کی اس کے پاس قوت ہے، لیکن وہ جب کسی حالات کو دیکھتا ہے تو وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز بری ہے۔ اور دوسری خاص صفت تیسرے شخص کی یہ ہوگی، اگر یہ ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا کہ وہ نیک لوگ جو نیکیوں پر عمل کرتے ہیں ان سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، اور وہ برا آدمی جو برائی کرتا ہے اس سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو مصائب و حالات میں اگر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی سے مالا مال فرمائیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا معاملہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہماری چل نہیں سکتی، جہاں پر کوئی ہم سے زیادہ طاقتور، چاہے وہ مال و دولت کے بنیاد پر ہو یا سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ہو، ہم ایسے معاملات میں ہم کچھ کر سکتے، ہم کو اللہ نے اتنی قوت دی کہ ہم کچھ کر سکتے، لیکن ہم ایسے موقع پہ ارے ہمارے کو پھر کبھی اس سے وقت پڑا تو یہ ساتھ نہ دے گا، اس تصور کے ساتھ بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ جو ان چیزوں کو سوچتے ہیں، بتاؤ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر نہ کسی میں کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارا مددگار اور کارساز بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ ضرور بھی ضرور ہمارا مددگار بنے گا، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اگر ہم ایسے معاملات میں آگے بڑھ کر ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اس کا گریبان پکڑ کر کھینچ کے بازو کر سکتے ہیں تو آپ کریے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح ایک مسلمان کی ایک شناخت اللہ کا گھر ہے، اذان ہے، نماز ہے، یہ اسلامی شعار میں سے ہے، یعنی اسلام کی یہ پہچان ہے، مسلمانوں کی یہ پہچان ہے۔ حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب اسلامی شعار ہے۔ ان شعار کے اندر اگر کوئی دغا بازی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پیچھے کھینچے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہاتھ سے نہ روکے، کم سے کم زبان سے روکنے کی تو یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اتنی طاقت رکھتا ہے، ہر شخص رکھتا ہے اتنی طاقت کہ وہ ہاتھ سے نہ روک سکے تو کم از کم وہ زبان سے روکنے کی قوت رکھتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کوئی باتیں کمروں میں بند رہنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بند کمروں کی باتیں بھی آج کے زمانے میں باہر آ جاتی ہیں۔ اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا
چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یہ سب لوگ ان لوگوں کا تنازع، ان لوگوں کا جھگڑا ہندوؤں سے نہیں ہوتا، سکھوں سے نہیں ہوتا، یہودیوں سے نہیں ہوتا، عیسائیوں سے نہیں ہوتا، ہوتا تو صرف مسلمانوں سے ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم جو چیز استعمال کریں، چاہے سوشل میڈیا کا کوئی بھی ایپ استعمال کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسلامی مزاج کے بنیاد پر چلائے، اسلامی مزاج کے مطابق چلائے۔ اس بنیاد پر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے۔ جب سوشل میڈیا آیا، یہود یہ چاہے کہ ہم اپنی مذہبی چیزیں ہم اپنے مذہبی عبادت گاہوں میں رکھیں، ہم سوشل میڈیا پر نہ لائیں، لیکن مسلمان ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر لایا ہے اور اسلام کو متعارف کرایا ہے، اس لیے سب کو اسی سے تنازع پیدا ہوتا ہے، انہی لوگوں سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ جہاں جاتا ہے وہ اسلام کو برپا کرنا چاہتا ہے، وہ اسلامی مزاج کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن خیر، بات اصل یہ چل رہی تھی کہ ہم اس دور میں اس چیز کا استعمال کر کے ہم زبانوں کو بند ہم اپنی زبانوں کو کھول کر دوسروں کے جو عزائم ہیں، جو خام عزائم ہیں، ان چیزوں کو ہم ختم کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ ہم پھر کیوں خاموش رہتے ہیں؟ برائیوں پر ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ کوئی اگر خراب چیز ہوتی ہے تو ہم اس پر کیوں خاموش رہتے ہیں؟ برابر کے ہم شریک کیوں بن جاتے ہیں؟ اگر ایسا کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، تو یاد رکھو نہ دنیا ہماری کامیاب ہوگی، نہ آخرت کی لامتناہی زندگی میں ہم کو کامیابی و کامرانی میسر ہوگی۔ اسی لیے جب کوئی برائی دیکھتے ہیں، کسی بھی معاملے کی برائی ہو، اب جیسا ابھی 2-4 دن جو ایک برائی چلی ہے جس کے اندر بہت سارے مسلمان ملوث تھے، پتنگ بازی، کتنے مسلمان اس میں شریک تھے؟ بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو کسی پتنگ پلانے والے کو روکا ہے کہ دیکھو یہ غیر اسلامی چیز ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ کون ہے ہم میں سے جو روکا ہے؟ بتاؤ، کیا ہماری ایمانی غیرت مٹ چکی ہے؟ کیا اسلام کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اسلام کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت، ان کی جو قوت تھی، جو ان کا غلبہ تھا، یہ اسی بنیاد پر ختم ہو چکا ہے۔ جب اس نے دل سے اسلام کی ہیبت کو نکالا تو دشمنوں کے دل سے اللہ نے مسلمانوں کی ہیبت کو نکال دیا۔ اس کی یہ بنیادی وجہ ہے۔ اسی لیے اگر دوبارہ دشمنوں پر غلبہ پانا چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں پر اسلام کو غالب لاؤ، خواہشات کو کم کرو۔ اگر ابھی بھی خواہشات کو کم کر کے اسلام کو اپنے اوپر اگر غالب لاؤ گے تو دوبارہ مسلمان ساری دنیا پر غالب آئے گا، غلبہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر حاکم بنا دیتا ہے، اس کو خلیفہ بنا دیتا ہے، اس کو ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ کس بنیاد پر اللہ رب العزت اس کو حکمرانی دیں گے؟ کس بنیاد پر اللہ رب العزت اس کو جو ہے غلبہ دیں گے؟ اس کی بنیادی وجہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نیک اعمال کرے، اسلام کو اپنے اوپر غالب کرے۔ ہماری صورت یہ حال یہ ہے کہ اسلام جب کوئی بات کہتا ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بزرگ حضرات، اولیاء، علماء کی جو حیت ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ داڑھی رکھ رہا ہے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کر رہا ہے، پینچا ٹخنوں سے اوپر رکھ رہا ہے، یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ یہ چست لباس، تنگ لباس نہیں پہن کر ڈھیلا لباس پہن رہا ہے جس سے اس کا جسم نہیں جھلک رہا ہے، یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن بتاؤ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر، ان کے احکامات پر، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے کی طرح ہم کیا اپنی زندگی کو لائے؟ کیا ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر کیا ہم اپنی زندگی کو لائے؟ لیکن اس کا مد مقابل دیکھیے، کوئی اسلام دشمن، کوئی کافر، کسی بھی قسم کا، کوئی بھی قسم کا ایک چیز کرنے لگتا ہے، چاہے بال کا اسٹائل ہو یا لباس کا کوئی کسی قسم کا ہو
تو فوراً ہمارا مسلمان اپناتا ہے یا نہیں اپناتا ہے؟ خود اپنے دلوں میں سوچو، اپناتا ہے یا نہیں اپناتا ہے؟ تو اب بتاؤ، اگر ہم اپنے دل سے، ہم اپنے اندر سے اسلام کو نکال دیں گے، ہم اسلامی تعلیمات کو ہم اپنے سے دور کر دیں گے، تو بتاؤ کس طریقے سے ہم کہیں غلبہ پائیں گے؟ کس طریقے سے ہم جو ہماری ہیبت تھی، جو ہمارا خوف تھا، جو دبدبہ تھا، وہ کس طرح واپس آئے گا؟ اگر واپس آئے گا جب ہم اپنے اندر اسلام کو واپس لائیں گے، تب یہ دبدبہ اور یہ خوف جو دشمنوں کے دلوں پہ تھا اسی وقت واپس آئے گا۔ اسی لیے عہد کر کے اٹھے کہ ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے زمین نہیں، بلکہ اپن ہے، خود ہے، اپنی ذات پہ اسلام کو نافذ کرو۔ اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات کرنے والوں، پہلے اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرو۔ اپنی ذات پر اسلام نافذ کریں گے، اس کا اثر دوسروں پر پڑھ کر خود اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اسی لیے اس عہد کے ساتھ اللہ کے سامنے وعدہ کر کے، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے یہ اٹھیں کہ ہم جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم عمل کریں گے، اور اسلام کو ہم اپنی ذات پر غالب رکھیں گے۔ اس بنیاد پر نہیں کہ ہم کو دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہوں گے۔ جب جناب نبی